لوگوں نے مل کے طے کیا. کسی ایک نبی کے جانے کے بعد اس نبی کی امت نے اپنی مرضی سے اس نبی کا وسیع یا جانشین منتخب کیا ہو تو کوئی ایک مثال لے کے اگر ایک بھی مثال نہیں ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر کوئی نبی اپنے بعد اپنا وسیع یا اپنا جانشین بنانے کا اختیار اپنے پاس بھی نہیں رکھتا، اللہ کی مرضی کے ساتھ وہ اپنے اگلے جانشین کا اعلان کر کے جاتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اپنے بعد کسی جانشین کا اعلان نہ کر کے گئے؟ یہ جتنا بھی متبادل نظام بنایا گیا، یہ متبادل نظام تب بنا جب رسالت مآب کا جسد مطہر ان کے حجرہ مبارک میں موجود تھا، اور ان کی تجہیز و تکفین میں سرکار امیر المومنین اپنے ساتھیوں حضرت عباس ابن عبد المطلب، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، خالد بن سعید، مقداد بن عمرو اور برہ ابن عازب اور عمار یاسر اور دیگر صحابہ رسول کے ساتھ حجرہ رسول میں موجود تھے تجہیز و تکفین کی خاطر. اب مسلمانوں کے ہاں یہ ہے کہ خلافت جو ہے وہ خلافت راشدہ کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلی 3 خلافتیں اور اس کے بعد امیر المومنین، اور امیر المومنین کے بعد خلافت راشدہ ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی خلافت چلی ہے، لیکن راشدہ خلافت ختم ہو گئی. لیکن ہمارا موقف اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امامت جو ہے وہی امامت راشدہ ہے اور وہی خلافت راشدہ ہے، اور وہ ختم نہیں ہوئی، 12ویں کی صورت میں آج تک زندہ. بے شک. نعرہ حیدری یا علی 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 علی. کیا بات. اب جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرضی کا خلیفہ منتخب کر لیا گیا، اور پھر اس کے بعد ہمارے پورے، کیونکہ میری گفتگو سرکار حضرت امام حسن عسکری تک میں نے پہنچنا ہے، بہت سی ہماری ویڈیوز میں اس کانسیپٹ کو کلیئر کیا گیا ہے کہ رسول کے بعد کس طرح پہلی خلافت کی تشکیل ہوئی، پھر کس طرح دوسری خلافت، پھر کس طرح تیسری خلافت، پھر چوتھی خلافت، پھر امام حسن علیہ السلام کا ہم نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا کہ امام حسن مصطفیٰ سے کس طریقے سے خلافت کو غصب کیا گیا، پھر اس کے بعد امام حسین کی شہادت. اب خلافت والوں کے پاس یہاں پر یزید جیسا فاسق اور فاجر بھی آ گیا، لیکن مجبوری تھی، اسے اسلام کا حصہ لکھنا پڑا. اب یزید کے بعد اس کا ایک بیٹا تخت پہ بیٹھتا ہے جسے معاویہ بن یزید ابن معاویہ کہتے ہیں، یعنی اسے معاویہ ثانی بھی کہا جاتا ہے. وہ یزید کا بیٹا تھا. اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے. صاحب ایمان ہونے کی، اہل بیت سے محب ہونے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک محبت یہ ہوتی ہے جو فطری تقاضوں پہ ہوتی ہے کہ آپ ان سے محبت کریں. ایک محبت وہ ہوتی ہے جو جبری حالت میں ہوتی ہے. ایک محبت وہ ہوتی ہے جو کسی مفاد کی خاطر ہوتی ہے. لیکن جیسی بھی تھی، اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور تاریخ یعقوبی جو ہے پہلے اہل سنت بھائیوں کی تھا، اس میں لکھا گیا کہ جب وہ تخت پہ اسے بٹھایا گیا تو اس کی بیعت کے لیے اکٹھے ہوئے اور اس کو کہا کہ ہم تیری بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے مورخ یعقوبی نے اپنی تاریخ کتاب میں جس طریقے سے عبارت لکھی ہے، وہ میں بالکل بے عینی ہی عبارت جو ہے وہ میں پڑھوں گا، اور کوشش کریں گے کہ ہم اس کو سلائیڈ پہ چلا بھی سکیں. کہ معاویہ ابن یزید نے صرف 40 دن اور بعض کے بقول 4 مہینے حکومت کی. جب وہ تخت پہ بیٹھا تو اس نے جو اپنی بات کی، جو تاریخ یعقوبی میں عبارت ہے، اس نے کہا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اور پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا ایھا الناس، ہم حکام تمہارے ذریعے اور تم لوگ ہمارے ذریعے سے آزمائے جاؤ گے. تم لوگ اپنی ناراضگی کی وجہ سے ہمیں تانا دیتے ہو، ہم اس سے بے خبر نہیں ہیں. جان لو کہ میرے دادا معاویہ بن ابو سفیان نے اپنی حکومت کی خاطر ایسے شخص سے جنگ کی جو میرے دادا سے زیادہ حکومت کا حقدار تھا. وہ شخص امت اسلام کا سب سے پہلا مومن اور مسلمان تھا، اور وہ رسول کا رشتہ دار تھا، سب سے نزدیک اور حضور کی اولاد کا باپ تھا. یہ کون بول رہا ہے؟ یزید کا بیٹا. بالآخر
میرا باپ تمہیں اس سمت لے گیا جو تمہیں معلوم ہے، اور تم لوگوں نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا تم اس سے بھی بے خبر نہیں۔ آخر وہ بھی موت کے گھاٹ اتر گیا اور اپنے اعمال کی سزا بھگت رہا ہے۔ اس کے بعد میرے باپ نے بھی ہو بہو اپنے باپ اور دادا کی سنت پر عمل کیا، جبکہ حکومت اور خلافت ان کا حق نہیں تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے ہوا و حوث کی پیروی کرتے ہوئے اسی راستے کا انتخاب کیا۔ وہ بڑی لمبی لمبی امیدیں کرتا تھا، یعنی کہ میرا باپ یزید، جس تک وہ نہ پہنچ سکا، اور اس کے عمر نے اس سے وفا نہ کی۔ دماغی طاقت، وہ ساز باز سب ختم ہو گئے۔ وہ لقمہ اجل ہو کے قبر میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد معاویہ ابن یزید زاروں قطار رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا، اور روتے ہوئے اس نے جو جملہ کہا، اس نے کہا ہم جانتے ہیں کہ میرے باپ یزید نے بہت ظلم و ستم کیا، یہاں تک کہ عطرت رسول کو قتل کیا، مدینے میں رسول خدا کی حرمت کو تباہ کیا، خانہ خدا کو آگ لگائی۔ بس میں تم لوگوں کی ذمہ داری قبول نہیں کر سکتا اور تمہارے مستقبل کا ذمہ دار نہیں بن سکتا۔ تم بہتر ہے اپنا فیصلہ خود ہی کرو۔ خدا کی قسم اگر دنیا میں ہماری کوئی بھی نیکی ہو تو اس کی جزا ہمیں ضرور ملے گی، اور اگر ہم نے صرف شر اور فساد ہی کیا ہے تو پھر جو کچھ آل سفیان کے حصے میں آ گیا وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہاں تک گفتگو نہیں کرنی ہے۔ جو متن میں نے اٹھانا ہے، اور تاریخ یعقوبی اہل سنت کی کتاب کا حوالہ اور ریفرنس میں نے دیا ہے، معتبر کتاب ہے، ہسٹری کی معتبر کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مروان اٹھا، یہ خطاب سنتے ہی اس نے معاویہ بن یزید سے کہا کہ ہمارے درمیان اس روش کی بنیاد حضرت عمر ابن خطاب نے ڈالی ہے۔ معاویہ بن یزید نے جواب میں کہا کہ میں تمہارے مردہ اور زندہ لوگوں کی ذمہ داری اپنے دوش پہ اٹھانے کو تیار نہیں۔ اب تاریخ یعقوبی میں اس کا تذکرہ کر دیا گیا کہ یزید کے بیٹے کے سامنے کھڑے ہو کے مروان نے اس بات کا اقرار کیا کہ جو باتیں تو کہہ رہا ہے یہ روش بنی امیہ نے شروع نہیں کی، یہ سارے کی سارا الزام اولاد ابو سفیان کو نہ دے، یہ سارے کا سارا الزام ہمیں نہ دے کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا، ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا، بلکہ یہ رسول کے بعد جس نے پہلی دفعہ اس چیز کو اپنے مرکز سے ہٹایا تھا اس کا نام لے لیں۔ اب یہ پورے کا پورا حوالہ تاریخ یعقوبی میں موجود ہے۔ امامت کو ہر دور میں کمزور کرنے کی کوشش کرتے کرتے خلافت والے تنگ آ گئے، اور آخر 7ویں امام کے بعد، کیونکہ چھٹے شہنشاہ نے علم کی بوچھاڑ کر دی تھی اور علم کی ایسی باڑیں لگا دی تھی کہ جس کی آگے ان کا بس نہیں چلتا تھا، تو پھر چھٹے شہنشاہ کے بعد 7ویں امام کو ایک مسلسل لمبی قید میں رکھا گیا۔ اس لمبی قید میں رکھنے کے بعد پھر اگلا دور آتا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام۔ ان کی بھی زندگی کا بیشتر حصہ قید میں گزرا۔ پھر میرے 10ویں شہنشاہ جو ہے امام علی نقی ہادی علیہ السلام، میرے شہنشاہ جو ہے انہوں نے روم کی شہزادی، جناب 2 طرح کے نام ہیں میرے 11ویں شہنشاہ کی والدہ کے، محترمہ کے والدہ ماجدہ کے، میری پاک شہزادی کے، حدیثہ خاتون اور سلیل خاتون، یہ 2 نام ہیں۔ میں نے شاید پہلی بھی کسی ایک گفتگو میں اس بات کو ریکارڈ کروایا تھا کہ یہ جتنی بھی آئمہ کی والدہ ہیں یا جتنی بھی آئمہ کی مائیں ہیں یہ پاکیزہ شجروں سے ہیں، اور یہ اپنے اپنے دور کی شہزادیاں تھیں۔ بے شک ہر ایک جو ہے وہ اپنے اپنے دور کی شہزادی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شادی اسپین کی شہزادی حمیدہ خاتون سے ہوئی تھی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شادی خراسان کے رئیس کی دختر نجمہ خاتون کے ساتھ ہوئی تھی، اور امام علی رضا علیہ السلام کی شادی مصر کی شہزادی سبیکہ خاتون سے ہوئی تھی، اور امام محمد تقی کی شہزادی جو شادی ہے وہ سمائنہ خاتون جو مغربیہ کی شہزادی تھی، اور پھر یہ ہمارے 11ویں شہنشاہ جو ہیں ان کی شادی جو ہے وہ